السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر رضوان ہے اور میں امریکہ کے مشہور شارع آفاق مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ فیلنگ گڈ انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل ہوں. میں گریجویشن MBBS کرنے کے بعد 30 سال میں پاکستان کے ڈپلومیٹ کے طور پہ بھی کام کرتا رہا ہوں اور کئی ملکوں میں سفیر بھی تعینات ہوا. میرا مینٹل ہیلتھ کے اندر بڑا انٹرسٹ ہے، بلکہ ہمیشہ سے تھا. اور یہ چینل شروع کرنے کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے متعلق آگہی دی جائے. یہ پاکستان کے اندر ذہنی یا دماغی صحت کے حوالے سے بہت بڑی پرسراریت ہے یا متس ہیں، اور اس متس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے، 95% جو آدمی ہے جو آسانی سے ذہنی امراض سے نجات حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی سالوں برسوں اذیت اور تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے. اور اسی پرسراریت کا سہارا لیتے ہوئے بہت سارے پاکستانی ڈاکٹروں کی طرح ذہنی صحت کے جو معالج ہیں وہ بھی ان لوگوں نے بھی اس پیشے کو ایک بازاری قسم کا پیشہ بنایا ہوا ہے اور پیسے کمانے کا، جس سے عام آدمی بہت تکلیف میں ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو آگاہی دی جائے، عام آدمی کو آگاہی دی جائے، تاکہ لوگ لمبے لمبے عرصے تک تکلیفیں نہ جھیلتے رہیں اور پیسے اور وقت دونوں کا ضیاع نہ کریں. تو سب سے پہلے آج کا چونکہ انٹروڈکٹری یا تعارفی ویلاگ ہے، تو میں کچھ موٹی موٹی باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دماغی امراض جو ہیں وہ بنیادی طور پہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک آرگینک ہے، جس کے اندر دماغ یا مغز یا بھیجے میں کچھ چینجز ہو جاتی ہیں. وہ پیدائشی ہو سکتی ہیں، جیسے مینٹل ریٹارڈیشن ہے، یا جینیٹک ہوں گی جیسے آٹزم ہے، یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کسی اور وجہ سے. تو وہ اس دماغ کی جو شکل ہے، اس کی حیت ہے، یا اس میں جو کیمیکل ہیں اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے آرگینک ڈس آرڈرز ہیں. اس کے لیے دوائیاں اور ہسپتال اور یہ چیزیں ضروری ہیں. اچھا، اور مگر یہ جو ہے وہ بہت ہی قلیل تعداد میں لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. آپ کہہ لیے کہ 1000 میں سے 2. آٹزم اس کے اندر اس کی انسیڈنس تھوڑا زیادہ ہے، مگر باقی چیزیں کے انسیڈنس کم ہے، بہت کم ہے. اچھا، دوسرے نمبر جو دماغی امراض کے ڈس آرڈرز ہیں وہ ہیں سائیکوٹک ڈس آرڈرز. اس کے اندر بندہ جو ہے وہ اس کو باہر سے آوازیں آنے لگتی ہیں، یا اس قسم کے، یا وہ اس کو مسائل ہوتے ہیں، جیسے شیزوفرینیا ہے، بائی پولر موڈ ڈس آرڈر ہے. اچھا، جو تیسرے قسم کا ڈس آرڈر ہے جس میں خاص طور پہ آپ لوگوں کو آگاہی دوں گا، اس لیے کہ وہ کامنسٹ ہیں. تقریباً 95% جو انسان ہیں، آپ ہو گئے، میں ہو گئے، ہمارے قریبی عزیز رشتہ دار دوست جو بھی ہو گئے، ان سب کو ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر کا علاج کرایا جائے، ڈاکٹر سے ہی علاج کرایا جائے. وہ تقریباً ایک تو 95 بلکہ 98% لوگوں کو ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 98% لوگوں کے اندر تقریباً 50-60% جو لوگ ہیں وہ کسی قسم کی ہیلپ کے یا کسی قسم کی مدد کے خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ کہہ لیے کہ یہ ذہنی بیماریاں ہیں، اور یہ دماغ کی یا بھیجے کی یا برین کی یہ ایسے بیماریاں نہیں ہیں، یہ ذہنی بیماریاں ہیں، یہ ایٹیٹیوڈس کی بیماریاں ہیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح جسم میں نزلہ زکام ہوتا ہے، اسی طریقے سے ذہنی سوچ اور ایٹیٹیوڈس میں جو زکام ہوتا ہے اس کو آپ ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، انگزائٹی کہہ سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ ڈپریشن میں
اور بڑی دوائیاں مارکیٹ بھری پڑی ہے اربوں روپے کی دوائیوں سے، اور پاکستانی بھی بے انتہا اس کو استعمال کرتے ہیں، مگر آج تک کوئی ایسی تحقیق موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ جی دماغ میں سیروٹونین کی کوئی کمی ہو گئی ہے، اور جب ہم نے سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز دیے ہیں تو وہ بندہ کا ڈپریشن ختم ہو گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیسیبو افیکٹ ہے، ایز سچ یہ کیمیکل کا چکر نہیں ہے۔ مگر جس چیز سے لازمی فائدہ ہوتا ہے وہ ہے تھراپی، سائیکو تھراپی کرا لیں یا کاؤنسلنگ کرا لیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں چلے میں بتاتا چلوں کہ اس کی میجر علامات کیا ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے پسپائی یا مایوسی۔ کسی وجہ سے بندہ جو ہے وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے اپنے زندگی کے حالات و واقعات کی وجہ سے کہ جی اس میں خود بذات خود کوئی بنیادی کمی ہے یا خرابی ہے، اور اس سے جب وہ اور جب زندگی میں ناکامی ہر شخص کو ہوتی ہے کبھی مگر یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار نہیں یار میرے میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ یہ میرا کام خراب ہوتا ہے، میرے سے کام نہیں ہوتا، تو بار بار کوشش کرنے سے تو کسی کا بھی کام بن جاتا ہے، مگر یہ لوگ دو چار دفعہ ٹرائی کر کے پھر یہ پسپائی اختیار کر لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی میرے میں کوئی ایسی خرابی ہے میری جس کی وجہ سے کام نہیں ہو سکتا، اور یہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے یا باہر نہیں نکلیں گے یا رشتہ داروں عزیزوں سے نہیں ملیں گے یا کاروبار پہ نہیں جائیں گے، کالج یونیورسٹی نہیں جائیں گے، امتحان میں نہیں بیٹھیں گے، مایوسی ان کو ہوگی کہ جی میں تو امتحان پاس نہیں کر سکوں گا، میرے میں تو کوئی ایسی مسئلہ ہے کہ میں نہیں امتحان پاس کر سکتا، یا میں کاروبار اچھا نہیں کر سکتا، یا یہ آج کل جو ہے وہ کاروبار کرنے کا ہی نہیں ہے، یا آج کل تو کام کرنے کا ہی نہیں ہے، تو یہ مطلب مایوس ہے مستقبل کے متعلق، اور یہ پسپائی کے راستے کے اوپر ہے، تو یہ بڑا اس کا آسان سے حل ہے اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آگے اپنے ویڈیو لاگ میں یہ وی لاگ میں بتائیں گے آپ کو کہ اس کا کیا حل ہے، کچھ آپ خود کچھ بہت سارے معاملے کو آپ خود ہی حل کر سکتے ہیں، جیسے کہ 50-60% بندوں کو جب یا بندیوں کو جب ڈپریشن ہوتا ہے تو خود حل کر لیتے ہیں، تو یہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں تھوڑی سی گائیڈنس کے اوپر۔ آپ کو اگر آپ کو ڈپریشن ہے مہینہ 2 مہینہ سے زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں آپ کی ہمت نہیں پڑ رہی، آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، راتوں کی آپ کی نیندیں اڑ چکی ہیں یا اس قسم کی جو بات ہے وہ آپ خود بھی اپنے اس کو کسی عقلمند آدمی سے مشورہ کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ تھراپسٹ سے مشورہ کریں، وہ ان کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ آپ کو اس مشکل میں گائیڈ کر سکیں اور آپ اپنے آپ کو نکال سکیں۔ اچھا، دوسرا ایک جو ڈس آڈر ہے جو بھی وہ بھی موڈ ڈس آڈر ہے وہ ہے انگزائٹی کا۔ بندہ جو ہے اس کو اس طرح ایک کانسٹنٹ پینک کی صورتحال میں وہ رہتا ہے، اور وہ کبھی کبھی کچھ وقت پہ اس کو پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں، مگر وہ خود پینک کی سچویشن میں ہر وقت رہتا ہے، ایک حالت اضطراب میں رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز خراب ہونے والی ہے، یا وہ جو کام کرنے لگا ہے وہ خراب ہونے والا ہے، یا وہ کام ہوگا نہیں، یا کوئی اس میں خرابی ہو جائے گی، تو یہ ایک مستقل خوف میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کام کاج جو ہیں یہ تو بڑی کرامت چیزیں، کام کاج سے آپ پیسہ کماتے ہیں، کام کاج سے آپ امتحان پاس کرتے ہیں، کام کاج سے آپ اچھے دوست بناتے ہیں، اور لوگ آپ سے کام کاج سے لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، مگر آپ کام کاج کے ہوگا نہیں کام یا آپ سے اچھا نہیں ہوگا اس خوف سے کام ہی نہ کریں، یا کام سے پہلے کا جو ٹائم ہے امتحان یا امتحان سے پہلے جو ٹائم ہے یا کام سے پہلے ٹائم ہے اس میں آپ اس طرح میرے پینک میں رہیں کہ اب میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا کوئی بہت برا حال ہوگا، میں شاید ناکام ہو جاؤں گا، لوگ ہنسیں گے میرے اوپر کہ یار یہ دیکھو کیسا بندہ ہے، اس نے یہ دیکھو کیسی بات کی ہے، اس کو تو کام ہی نہیں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انگزائٹی ہے، اور انگزائٹی کی بہت ساری فارمز ہیں، جنرلائز انگزائٹی ڈس آڈر ہے، پینک ڈس آڈر ہے، ہائپوکونڈریاسس ہے جس کے اندر آدمی کو ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، یا سوشل انگزائٹی ہے، لوگ بات چیت کرنے میں یا پریزنٹیشن کرنی ہے، تقریر کرنی ہے، اس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور
ایک جس کو ایک ایج پہ ایک کانپتے رہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا، اب کچھ ہوا تو تب کچھ ہوا. آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے جسے خبط کی بیماری کہتے ہیں، وہ اس میں وہ اس کا ایک حصہ ہے. وہ کسی کو ہو سکتی ہے، ضروری ہے ساری بیماری ہے جس کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہو سب ہو، اس میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. اور کوئی ایک کا بھی کوئی بہت ہلکا شیڈ ہو سکتا ہے، کوئی پاورفل شیڈ ہو سکتا ہے. ہلکا شیڈ ہے تو آپ خود گزر جائیں گے، تھوڑا پاورفل اس کا شیڈ ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ رہنمائی لینی پڑے، تو اس کے لیے آپ رہنمائی لیں. تو اسی طریقے سے ایک اور ڈس آرڈر ہے وہ اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے. اس میں بعض لوگ جھگڑالو ہوتا ہے. ہر کوئی ہم میں سے واقف ہے، ہم کچھ کافی سارے لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں پہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے میں بھی ہوتے ہیں. زندگی گل و گلزار ہے. محنت کریں، محنت کریں اور محنت کریں اور آپ کو کامیابی حاصل کریں. پریشانی کی اور ڈپریس ہونے کی کون سی بات ہے؟ مگر اگر آپ کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے تو آپ کا یہ جو ٹائم ہے، جو ایک بڑا قیمتی ٹائم ہے جو زمین کے اوپر ہے، قبر سے باہر آپ کا ٹائم ہے، بڑا قیمتی ہے اور مزے والا ٹائم ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سینئر افسران ہیں، منہ پہ ان کے 12 بج رہے ہوتے ہیں. بہت پیسے والے بیوپاری ہیں اور چہرے کے اوپر ان کے جو ہے وہ جیسے بڑی سخت پریشانی عزت میں. ایسی ترقی یا ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرا اس سے بہتر ہے کہ ہلکا پھلکا پہ علاج کرا لیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہینڈل کر لیں. بہت ساری کتابیں ہیں، تھراپسٹ ہیں، ان سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی یہ قابل علاج ہے، قابل حل یہ مسئلہ ہے. میں نے بتایا جو جو ناقابل حل ہیں اور جس کے لیے اسپتال اور ڈاکٹر کے پاس آپ شاید ریگولر کسی اپنے پیارے کو جو اس مصیبت میں ہے اس کو لے کے جانا پڑے، وہ ہے جب دماغ کا کوئی انیٹمیکل یا مورفولوجیکل کوئی اس میں چینجز ہوئی ہوں، جیسے آٹزم ہے یا سر پہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی جینیٹک ڈس آرڈر. باقی ڈپریشن، انگزائٹی یہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اپنی اچھی سوچیں اپنا کے اور اچھے ایٹیٹیوڈ. اس کے لیے کتابیں بھی ہیں اور ہم بھی آپ کو گائیڈ کریں گے. ٹائم ہم جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو اس موضوع کے اوپر مزید بتاتے رہیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ گل و گلزار ہو. اب ہم بات کر رہے تھے جھگڑالو قسم کے لوگ. تو جھگڑالو لوگ، مرد ہے تو بیوی سے لڑے گا، خاتون ہے تو مرد اپنے شوہر سے لڑیں گی، اور باہر نکلیں گے تو آفسوں میں جھگڑے ہوں گے، اپنے کلیگ سے جھگڑے ہوں گے. یہ سب معاملات مطلب کہ حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے صرف اور صرف اپنی سوچ کو اور ایٹیٹیوڈ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کتابیں بھی ہیں اور ہم بھی آپ کو اس پہ دیں گے، آگہی دیں گے. تو سملرلی ہماری بے شمار بری عادتیں ہیں. ہم کام کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے کام کو وہ پوسٹ پون کرتے ہیں، پھر کام اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ پھر ہم سے ہمت نہیں ہوتی کرنے کو، اس سے پھر ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہ پوسٹ پون کرنے کی عادت ہے. بعض لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ہر وقت جو ہے اپنی تصویریں پوسٹ کرنے کی، دوسروں کی تصویریں دیکھنے کی، لوگوں نے کیا کہ اس میں بے شمار وقت اپنا ضائع کرتے ہیں. زندگی جو آپ کے لیے گل و گلزار ہو سکتی ہے اس کا بڑا وقت آپ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور ان کو کسی کو لائک اور کسی کو ڈس لائک کرتے ہوئے گزرتی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے اب بری عادتوں اور علتوں سے بچ سکتے ہیں. اور بری عادتیں جوئے کی بری عادت ہے، پورنوگرافی کی بری عادت ہے، شراب، گانجا، چرس، حشیش، کوکین، یہ ساری بری عادتیں ہیں. سب کا علاج ہے. یہ جو میں نے آخری علت، یہ جو ڈرگ کا جو میں نے بتایا اس کے اندر جو کچھ نہ کچھ میڈیکیشن انوالو ہوتی ہے. مگر جو عادتیں ہیں جیسے پوسٹ پون کرنے کی عادتیں ہیں، پورنوگرافی کرنے کی دیکھنے کی عادت ہے، یا سملرلی اس قسم کے جوا ہے، ٹائم ضائع کرنے کی عادتیں ہیں، یہ جو ہے بغیر دوائی کے ایڈریس ہو سکتی ہیں اور ہر آدمی کو کرنی چاہیے تاکہ اس کا یہ جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت دیا ہے، جو گل و گلزار اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا بنانے کی، وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تحفے کو اسی طریقے سے وہ برت سکے اور انجوائے کر سکے جیسا کہ حق ہے.
ایسے یہی بات میں اس کو دوبارہ سمرائز کروں. یہی بات جھگڑالو طبیعت والے کے ساتھ ہے. یہی بات جس کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے. تو آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو اور بھی کئی کام کی باتیں بتائیں گے اور کئی صورتوں میں اس علاج میں. آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.